بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان میں دہشت گردی کی واردات ختم نہیں ہوئی۔ اگر کے پی کے میں آپریشن کے بعد کچھ کمی آئی ہے تو بلوچستان میں ایک ابھی ریسنٹلی ہو گیا واقعہ، یہ بی این پی کے جلسہ میں ایک خودکش دھماکہ ہوا، 15 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اور یہ وہ قیادت ہے جو سیاسی میدان میں بلوچستان کی حقوق کی بات کرتی ہے، اور اگر ان کو بھی وہاں کام کرنے کا موقع نہیں مل پا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر دہشت گردوں کا اتنا کنٹرول ہے کہ وہاں پر وہ سیاسی عمل کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ تو اس جلسے سے ہمارے دوست محمود خان اچکزئی نے بھی خطاب کیا، اختر مینگل نے بھی خطاب کیا، یہ محفوظ رہے۔ لیکن بہرحال آئے روز ہمارے جوان، فوجی جوان دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ابھی بنو میں ایف سی مرکز پر حملہ ہوا، 6 جوان شہید ہو گئے۔ بھارت پراکسی وار لڑ رہا ہے پاکستان کے خلاف، ہم بھی ان کے ایجنڈوں کو طے و طے کر رہے ہیں، لیکن اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کو آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی مسلح افواج، پولیس اور وہ دیگر ریاستی ادارے تو کام کر رہے ہیں، وہاں پر ہماری اپنے سیاسی کارکن بھی اس معاملے میں بڑی حساس صورتحال میں سے دوچار ہیں، اور وہ بھی ان کو بے نقاب کرنے میں مصروف ہے۔ یہ جو کوئٹہ میں واقع ہوا ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر انتظامیہ نے منع کیا کہ آپ جلسہ نہ کریں، لیکن بضد تھے، اختر مینگل بضد تھے کہ ہم نے یہاں ایک تعزیت کے حوالے سے ایک فنکشن کرنا ضروری ہے ہمارا۔ خیر وہ انہوں نے کر لیا، پھر یہ جلسہ لمبا ہونے کی وجہ سے موقع مل گیا دہشت گردوں کو جلسہ کے باہر یہ کرنا دھماکہ۔ اگر وہ جلسہ کے اندر ہوتا تو شاید کیجولیٹیز بہت زیادہ ہوتی۔ بلوچستان کے بارے میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ وہاں پر غیر ملکی مداخلت عروج پر ہے۔ وہاں پر ایسے لوگ بڑے بآسانی اویلیبل ہیں جو پیسے کے لیے یا وہ ملک کو اپنے، یعنی کہا جائے کہ بلوچستان کو آزاد کرانے کی شوق میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ لڑائی تو کئی سالوں سے چل رہی ہے۔ اب واقعات اس طرح کے ہیں کہ ایک زمانے میں تو لوگ پہاڑوں پہ چڑھ جاتے تھے، بڑی بڑی لمبی ان کے بال ہوتے تھے، پاؤں میں پڑتے تھے، ان کو دنیا کو کچھ معلوم نہیں تھا، انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ کافروں کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے۔ آج کا زمانہ تو بہت ترقی کر گیا ہے۔ یہ جو پڑوس سے ہمارے ہاں دہشت گرد ٹریول کرتے ہیں پاکستان میں، ان کو روکنے کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن اب بلوچستان کے اندر ایک ایسا عنصر بھی پیدا ہو گیا ہے جو ہم سے ناراض ہے۔ ہم ان کو ون اوور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک پیچھے سپورٹ کو ہے راہ کی، اور راہ کا جو پیسہ چل رہا ہے، ہم ان لوگوں کو ون اوور نہیں کر سکے۔ حالانکہ یہاں پر بلوچستان کے کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اسلام آباد میں لاپتہ افراد کے لیے جو یہاں پر بیٹھ کر احتجاج کر رہے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ جو بلوچستان میں مارے جاتے ہیں پنجابی، جن کی شناختی کارڈ دیکھ کر مارتے ہیں، ان کے لیے بھی تو آواز اٹھائیں، ان کی بھی ماں باپ بہن بھائی ہیں۔ یہاں پر جو لوگ لینڈ کروزر میں ہوتے ہیں، وہ جو احتجاج کرتی ہیں خواتین،
ان کو لے جاتے ہیں، پھر واپس آ کر ان کو بٹھا دیتے ہیں، اور پھر یہاں پر کچھ ہمارے دوست ان کے گیت بھی گاتے ہیں، اس لیے کہ وہ زیادہ مامے بنے پھرتے ہیں لاپتہ افراد کے۔ ہم تو لاپتہ افراد اب سے نہیں دیکھ رہے ہیں، سال ہر سال سے یہ بات دیکھ رہے ہیں۔ یہاں ظاہر ہے جب آپ لوگوں کو ماریں گے، فوج کے جوانوں پہ فائرنگ کریں گے، وہ کیجولٹیز ہوں گی، تو جوابی کارروائی سے تو کوئی لوگوں کا نقصان ہوگا۔ اور یہ جو تاثر ہے کہ جی یک طرفہ کام ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا یک طرفہ کا، دو طرفہ ہے۔ اور وہاں پر یہ جن کے یہاں دھماکے ہوئے ہیں، یہی سیاسی قیادت رہ گئی ہے۔ عبد المالک ہیں، اختر مینگل ہیں، سرفراز بگٹی ہیں، تاج محمد جمالی ہیں، اور یہ اس طرح کے دوسرے جو لوگ ہیں، یہ وہاں پر عبدالغفور ہوتی ہیں، مولانا عبدالغفور ہیں، یہ سارے بلوچ لیڈر ہیں، یہ اور پشتون لیڈر محمود خان اچکزئی ہیں۔ یہ اگر سارے لوگ مل کر کوئی وہاں پر ایک لائے عمل بنائیں تو دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اختر مینگل بھی لاپتہ افراد کی بات اس لیے کہ ان کے خوف کی وجہ سے کرتے ہیں یا کیا ہے، لیکن بہرحال وہ بھی کرتے رہے ہیں۔ اب ان کو نشانہ انہوں نے بنایا، اور شاید اس لیے بنایا ہے تاکہ سیاسی طور پر وہ لوگ جو بلوچستان میں قیادت کرنے کے لوگ ہیں انہیں ختم کیا جائے، اور انہیں ڈرایا دھمکایا جائے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں کسی صورت میں بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے، اور سرفراز بگٹی صاحب کو چاہیے کہ وہاں پر بلوچ اور پشتون اور دیگر قوموں کے جو لوگ ہیں ان کو اکٹھا کریں، اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں ان کو اعتماد میں لیں، کسی بے گناہ کو نہ مارنے دیں، کسی بے گناہ کو لاپتہ نہ ہونے دیں۔ لیکن اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے تو پھر طاقت سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں۔ اگر بات چیت سے حل ہو جائیں اور ایک دوسرے کی بات سننے سے، حقوق کی بات جہاں تک ہے، ہم کہتے ہیں ابھی تو آپ کو 18ویں ترمیم میں بہت کچھ دے دیا گیا ہے، یہ جو آپ کے حقوق ہیں ان کا تحفظ بھی ہونا چاہیے، اور بلوچستان میں بننے والی حکومت جو ہے اس میں حق حکمرانی وہاں کی اصل قیادت کو ملنا چاہیے۔ شکریہ۔